السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن آج آپ سے بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک انتہائی ایسا دلدوز کہہ لیں آپ، ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ایک 14 سال کی جو بچی ہے ہیرا انور، اس کو کوئٹہ میں اس کے باپ نے قتل کر دیا ہے، اور یہ بی بی سی نے اپنے 30 جنوری کے شمارے میں اس کو رپورٹ کیا ہے، اس انسیڈنٹ کو۔ تو اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیلز ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بچی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی یہ 14 سال کی عمر ہے، اور یہ ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتی تھی، اور یہ بورن ہے یو ایس میں، یعنی امریکہ میں، اور اس کے جو والد ہیں یہ 25 سال سے جو ہے وہ یہ فیملی امریکہ میں رہ رہی تھی۔ تو یہ کوئٹہ میں لا کے اس کے باپ نے، سنگ دل باپ نے اس کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ والد کو اس کی جو ٹک ٹاک پہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ نہیں پسند تھیں، اور یعنی جو اس کا لائف سٹائل آپ کہہ لیں، اور جو کنٹینٹ بچی اس میں ڈال رہی تھی، ڈریسنگ کہہ لیں، ان سب پہ اس شکیل قلب والد کو اعتراض تھا۔ اور یہ بچی جو ہے یہ ٹک ٹاک یو ایس میں بھی کرتی رہی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے کوئی 17,000 کے اوپر کچھ فالورز ہیں، اور 14 سال کی یہ بچی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ شخص اپنی بیٹی کو کسی بھی طریقے سے پاکستان میں رشتہ داروں کو ملوانے کے لیے اس کو کوئٹہ لے آیا، اور کوئٹہ میں آ کے پہ قتل کر دیا۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں امریکہ میں یہ والا جو آنر کلنگ میں کروں گا تو پھر میری بچت نہیں ہوگی، اور پاکستان میں کروں گا تو پاکستان میں بچ جاؤں گا۔ اور یہ یعنی ہمارا جو عدالتی اور جو ہمارا انویسٹیگیشن کا جو سسٹم ہے اس کو یہ اس طریقے سے یعنی یہ واقعہ جو ہے ایکسپوز کر رہا ہے۔ کیوں کہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ مثالیں دیکھیں تو پاکستان میں ابھی حال ہی میں جو پچھلے سال وہ بری ہو گیا وہ بھائی قندیل بلوچ کا، جس نے اپنی بہن کو جو ہے وہ آنر کلنگ کے نام پہ قتل کر دیا تھا۔ اور ایک تو یہاں پہ جو یہاں کے قانون میں جو رضی نامے ہیں، وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پیسے دے کے، اور جو رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر جب بھائی جو ہے وہ بہن کو مار دیتا ہے تو جو اس کے والدین ہیں وہ صلح صفائی کر لیتے ہیں، اپنی جو بچی کا جو خون ہے وہ ڈرین میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک امید ہے کہ شاید جو 2016 میں گورنمنٹ نے تعزیرات پاکستان میں جو تبدیلی کی تھی قانون میں، اس کے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ آنر کلنگ کی گئی ہے تو پھر اس کا جو راضی نامہ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، یعنی اس راضی نامہ نہیں ہو سکتا، پھر ناقابل راضی نامہ ہو جاتا ہے کیس۔ تو شاید پھر یہ جو انوار الحق ہے، اس لڑکی کا جو والد ہے جو ملزم ہے، شاید اس کو سزا ہو جائے۔ لیکن مجھے بہت کم امید ہے کہ جہاں جس سسٹم میں 3 سے لے کے 10% صرف ملزمان یا جو یہ واقعات ہوتے ہیں ان میں سزائیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی آگے جا کے بری ہو جاتے ہیں۔ جیسے قندیل بلوچ کا جو بھائی ہے وہ یعنی سیشن کورٹ نے تو اس کو لائف امپریزنمنٹ دی، لیکن آگے جا کے وہ بری ہو گیا۔ اچھا، ابھی یہ جو واپس آتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ یورپ میں یا ویسٹ میں، امریکہ میں ہی یہ لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے دماغوں میں کیا خرابیاں ہیں کہ یہ پہلے تو اپنے بچوں کی جس طرح سے ان کو تربیت کرنی چاہیے شاید نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور اس کے کپڑے اور لائف سٹائل کے اوپر، تو پھر آپ اس کی تربیت اس طریقے سے کرتے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہتی۔ لیکن اگر وہ یہ کر بھی رہی ہے تو میں نے اس کا یہ سارا دیکھا ہے بچی کا اکاؤنٹ، اس میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات مجھے تو نظر نہیں آئی کہ جس کو لے کے اس نے وہاں سے اس کو لے کے آیا اور یہاں پہ آ کے اس کو مرڈر کر دیا۔ اچھا، اب 2023 میں
اٹلی میں سے کوئی شکیل کل پاکستانی جو سے تعلق رکھنے والے جو والدین ہیں وہ اپنی بچی کو صرف اس بنا پہ قتل کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی پسند کی شادی پہ راضی نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو مرڈر کر دیا اور پھر ان کو اٹلی کی عدالت نے لائف امپریزنمنٹ دی۔ اب یہ جو یورپ میں تو جو یہ کارروائی کرتے ہیں وہاں پہ، اب جیسے کہ پچھلے دنوں جو ایک بچی کا قتل جو انگلینڈ میں اس کے باپ نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے وہ آنر کلنگ تھی لیکن اس میں بھی اس کو سزا ہوئی۔ پاکستان میں جو سسٹم ہے اب یہ اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب اس بچی کا جو ہیرا کا جو والد ہے یہ اس کو امریکہ سے لے کے پاکستان آتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو یہاں لا کے میں قتل کروں تاکہ میں اس قانون سے بچ جاؤں۔ تو ابھی پاکستان کے جو قانون ساز ادارے ہیں اور جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے اور جو پاکستان کی حکومت ہے وہ جان بوجھ کے کیوں پہلو تئی کرتے ہیں کہ یہاں کے جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اور جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے اس کو امپروو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا امر مانے ہے؟ اب تو آ کے IMF نے بھی ہماری جو انتہائی اعلیٰ عدلیہ کے جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے بھی آ کے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک طرح سے سوال جواب کیا ہے کہ بھئی آپ یہ جو اصلاحات ہیں یہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو اب میں تو اسے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو ہماری قانون بنانے والے ادارے ہیں ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے تو وہ ایک دم سے بل لے کے آتے ہیں اور فوراً سے وہ بل پاس ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور یعنی سب مل کے سینیٹرز بھی اور جو MNAs ہیں اور جو MPAs ہیں سب نے مل کے یک زبان ہو کے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں۔ لیکن وہ جو قوانین جو نان کنٹراورشل قوانین ہوں گے میں سمجھتا ہوں جن پہ کسی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ جو یعنی قانون شہادت میں جو ترمیم کرنی ہے جس کی وجہ سے ملزم بچ جاتے ہیں، جو سکم ہمارے انویسٹیگیشن سسٹم میں ہے، آپ یقین مانیں کہ انویسٹیگیشن والے افسر کو آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائے تو وہ جو یہاں کے قوانین ہیں ان کے پاکستان کے ان میں وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی کتنے لوپ ہولز ہیں قانون میں ملزموں کے بچنے کے لیے کہ میں آپ کو ایک ایک مثالیں دوں تو یہ گھنٹوں اور بلکہ دن لگ جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں نہیں بناتے؟ پھر جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے پوری دنیا میں، اگر جب تک پروسیکیوشن نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن کا اسپیشلسٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، لوگوں کو سزا نہیں ہو سکے گی۔ تو آج کی ویڈیو سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو بچوں کی پرورش ہے، جو خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں آج کل ادھر انگلینڈ میں ہوں، میں یہاں پہ لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہیں اپنے بچے اور بچیوں کو لے کے کہ بھئی یا تو آپ نے چوز کیا ہے کہ ویسٹ میں آ کے رہنا، تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ روم میں رہتے ہوں تو رومنز کی طرح ہی آپ کو رہنا پڑے گا، لیکن اس میں رہ کر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے بچے بچیوں کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے کر چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ لیکن جو میرا خیال سے جو نااہل والدین ہیں وہ اس قسم کی جو واقعات ہیں جو آج کل آپ کے سامنے میڈیا میں آ رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، بچیوں کو قتل کرتے ہیں، اور پھر خاص کر دیکھیں آنر کلنگ کے نام پہ اور بغیر ریزن کے میں یہ کہوں گا کہ یہ قتل ہوتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف ہمارے جو معاشرہ ہے، جو ملک ہے اور جو ہمارا مذہب ہے اور ہمارا جو رہن سہن ہے اس کی جو ایک قسم کی بدنامی ہوتی ہے یورپ میں وہ الگ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ سوچیں اور آپ مجھے بتائیں ان باکس میں کہ یہ اس طرح کے واقعات سے کس طریقے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے ہمارے اوورسیز کی بھی اور ہمارے جو ملک میں رہ رہے ہیں ان کی بھی، کہ جو آنر کلرز کے نام پہ جو بچیوں کی جو جانوں کو خطرات لائق ہیں ان سے کس طرح سے عہدہ برا ہو جا سکتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے سسٹم کو امپروو کرے کہ اس طرح کے واقعات پہ بالکل فوری سے فوری سزا دے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔